کہ دیکھو اگر گناہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو تو آدمی اس سے خوف کرے، اس سے برابر توبہ کرتا رہے۔ کس وقت وہ گناہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کو برباد کر دے۔ چنانچہ روض الفائق شریف کے اندر ایک روایت میں نے پڑھی، تقریروں میں کبھی ذکر بھی آیا ہوگا، لیکن اصلاح مقصود ہے۔ آج کے ماحول میں جبکہ ہر طرف فتنے ہیں، گمراہیاں ہیں اور گناہوں کے نہ جانے کتنے سامان ہیں، حقیقت یہی ہے ہر آدمی اپنے گرد و پیش کا، اپنے ماحول کا، اپنے حالات کا جائزہ لے کہ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہماری کیفیتیں کیا ہیں، ہمارے معاملات کیا ہیں، اور جب تک آدمی جائزہ نہ لے گا اس وقت تک وہ اپنی اصلاح کر نہیں سکتا۔ اور اس سلسلے میں ہمارے آقائے نعمت حضور مجاہد ملت فرمایا کرتے تھے کہ میاں غیروں کا شکوہ تو بات کا ہے کہ جو ہماری جان، ہماری مال، ہمارے آبرو پر حملے کریں، ان کا شکوہ کرنے سے پہلے اپنے عمل کا جائزہ لو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس دن ہم درست ہو جائیں، ہمارے اعمال درست ہو جائیں، اس دن غیر بھی درست ہونے پر مجبور ہوگا، اور جب تک ہم درست نہیں ہوں گے لازمی چیز ہے سزائیں ملتی رہیں گی۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کما تکون تو اللہ علیکم، جیسے تم بنو گے ویسے تم پر حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ اعمال کا جائزہ لو، کردار کا جائزہ لو۔ میں اس پر بہت تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک اصلاحی پہلو سمجھانا ہے کہ روض الفائق شریف کے اندر ذکر ملتا ہے کہ ایک شخص تھے جنہوں نے کم و بیش 30 سال تک ایک مسجد میں اذان دی فی سبیل اللہ، بغیر معاوضے کے، بغیر کسی لالچ اور طمع کے۔ لیکن جب بیمار پڑے، ان کی نزع کا معاملہ آیا، موت قریب تھی، تو انہوں نے قرآن مجید کو منگایا، اور صاحب الروض الفائق لکھتے ہیں وَالْقَى عَلَى جَسَدِي، اور انہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے پر رکھا، اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگوں گواہ رہنا، انا بریء منہ، میں قرآن مجید سے، مذہب اسلام سے بیزار ہوں، اور میں نے مذہب اسلام کو چھوڑا، یہودی مذہب اختیار کیا۔ اللہ اکبر، مقام عبرت ہے، سوچنے کی جگہ ہے۔ اور اتنے میں موت آ گئی۔ بھائی 30 سال کا مؤذن ہے، انجام دیکھ لو۔ اور پھر صاحب الروض الفائق لکھتے ہیں کہ ان کے بعد انہی کی جگہ پر ان کے دوسرے بھائی مؤذن ہوئے، اور انہوں نے بھی کم و بیش 30 سال تک اذان دی اپنے بھائی کے طریقے پر بلا معاوضہ۔ اور جب ان کی بھی موت کا وقت آیا تو انہوں نے بھی قرآن مجید کو منگایا، وَالْقَى عَلَى جَسَدِي، اور اپنے سینے کے اوپر رکھ کر کہا کہ اے لوگوں گواہ رہنا کہ انا بریء منہ، کہ معاذ اللہ میں قرآن مجید سے، مذہب اسلام سے بیزار ہوں، میں نے اسلام مذہب کو چھوڑا اور میں نے عیسائی مذہب اختیار کیا۔ اتنے میں موت آ گئی۔ ہے تو مقام عبرت۔ ان کے تیسرے بھائی تھے جن کے متعلق ہے کہ وہ برابر ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہتے تھے۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے یہ دونوں بھائی کافر ہو کر مرے جبکہ ان کے پاس اتنی نیکیاں تھیں، بتاؤ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بتایا نمازی بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، اور بھی نیکیاں کرتے تھے۔ تو علماء نے پوچھا بتاؤ ان کے کسی گناہ کا تمہیں علم ہے کہ یہ کوئی گناہ بھی کرتے تھے؟ تو ان کے اس تیسرے چھوٹے بھائی نے کہا کہ ان میں تمامی نیکیاں تھیں، لیکن ایک گناہ یہ تھا
کہ انہما ینظران الی عورات النساء، کہ یہ اجنبی عورتوں کو بری نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ علماء نے فرمایا یہ وہی بدنگاہی ہے کہ جو ان کی نظر میں خرابی اور برائی تھی، اسی بری نگاہ نے ان کے عمل تو عمل، ان کے ایمان تک کو برباد کر دیا۔ لہذا دیکھو گناہ کا زہر کتنا خطرناک ہے کہ اگر یہ گناہ بڑھتا چلا گیا، سیاہی بڑھتی چلی گئی، تو یہ ایسا ناسور بن جاتا ہے کہ عمل تو عمل برباد ہوتے ہیں، ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیشہ اپنے گناہوں سے بچنے کی دعا کرنا، خدا کی بارگاہ میں خوف کا اظہار کرنا، اور ہمیشہ دعا کرنا کہ پروردگارا ہمارے وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، جانے میں ہوئے ہوں انجانے میں ہوئے ہوں، ہم تیرے حضور میں ان گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اور سچی توبہ کرنا، توبہ کا مطلب یہی ہے کہ جب گناہوں سے ہم توبہ کر رہے ہوں تو دل میں یہ سچا عہد ہونا چاہیے کہ رب کریم اب ہم ان گناہوں کے قریب نہ جائیں گے۔